بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز دوستو۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس نے ڈالی اور اس کا بانی کون تھا؟ ایشیائی کوچک کے علاقے میں مسلمانوں کی قدم صحیح معنوں میں 11ویں صدی عیسوی میں سلجوکیوں کی کامیابی کی وجہ سے جمے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلجوکیوں کی حکومت بھی زوال کا شکار ہونے لگی۔ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں چنگیز خان کے خوف سے فرار ہو کر کچھ ترک گرانے جن کا تعلق اغس قبیلے سے تھا، خراسان چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے اور انہوں نے سلجوکی سلطان علاء الدین کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے ایشیائی کوچک کی طرف سفر شروع کیا۔ جب وہ انگورا کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گرد غبار ہے جس نے آسمان کو ڈھکا ہوا ہے۔ قبیلے کے سردار ارطغرل نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دور سے صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک میدان میں دو فوجیں لڑ رہے ہیں۔ ایک فوج کی تعداد دوسری سے بہت کم ہے اور چھوٹی فوج عنقریب مغلوب ہو کر رائے فرار اختیار کرنے والی ہے۔ ترکوں کی یہاں عموماً کمزور کی امداد کا سبق دیا جاتا تھا۔ اس موقع پر ارطغرل نے کمزور فریق کی مدد کی جس نے جنگ جیت لی۔ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو معلوم ہوا کہ ارطغرل نے دراصل علاء الدین سلجوکی کی بروقت مدد کر کے اسے تتاریوں کے ہاتھ شکست سے بچا لیا تھا۔ تتاری حملوں نے دنیا اسلام میں ہر جگہ تباہی مچائی ہوئی تھی اور اب وہ ایشیائی کوچک میں سلطان سلجوکی سے بھی برسر پیکار تھے۔ سلطان علاء الدین سلجوکی نے احسان مندی کے جذبات کے ساتھ ارطغرل کو سرسبز و شاداب علاقے جو یونانی سلطنت کے سرحدی صوبوں سے ملا ہوا تھا بطور جاگیر بخش دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل نے سلجوکی سلطان کی نائب کی حیثیت سے یونانیوں اور منگولوں کو شکست دی تو سلطان نے خوش ہو کر مزید علاقے بھی اس کے حوالے کر دیا اور اس کی ریاست کا نام سلطانونی رکھ دیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی فوج کے ایک حصے کا سالار بھی منتخب کر لیا۔ ارطغرل نے اپنی فوج کے بہترین اور سب سے بہادر جوان کو منتخب کرتا تھا۔ اس کی مختصر فوج کی دلیر سپاہیوں نے یونانی سرحدوں پر اپنی جان بازی دکھا کر عیسائیوں کو مرعوب کر لیا تھا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد سلجوکی سلطان نے اس کی ریاست اس کے لائق فائق بیٹے عثمان کے حوالے کر دی۔ یہی سلطان عثمان دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار بنا۔ اگرچہ سلجوکی حکومت میں انتشار کی وجہ سے اس کی عمرہ خود سر ہو گئے تھے مگر عثمان ہمیشہ سلجوکی حکومت کا وفادار رہا۔ آخری سلجوکی سلطان کی وفات کے بعد جب مختلف سرداروں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تو عثمان نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح عثمان نے اس طویل و عریض سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست سلطنتوں میں شمار کی جانے لگی اور 300 برس نہ گزرنے پائے تھے کہ عثمانی سلطنت اپنے وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کے سب سے عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ یہ سلطنت تقریباً 650 برس قائم رہی اور 1924 میں اس وقت اختتام کو پہنچی جب غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے جمہوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ سلجوکی حکومت کے خاتمے کے بعد 10 چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ عثمان خان نے تھوڑی عرصے میں آس پاس کے سب علاقے کو اپنے سلطنت میں جذب کر لیا۔ اس کی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ وہ قسطنطنیہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قسطنطنیہ نے تتاریوں سے مدد طلب کی۔ عثمان کے بیٹے اوور خان نے تتاریوں کو پے در پے شکست دے کر تھکا دیا تھا۔
سلطان عثمان بستر مرگ پر تھے، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی، اس سے اس کی سیرت اور حکمت عملی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس نے کہا ظلم و تعدی اختیار نہ کرنا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا تاکہ وہ خوش ہو اور ملک آباد رہے، فتوحات کا دامن پھیلانا تاکہ خدا کا دین ہر سو عام ہو، علماء، فضلاء اور حکماء کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا، شریعت کی پیروی کرنا، رعایا اور امراء میں اچھے اخلاق اور اچھی سیرت پیدا کرنے کی جدوجہد کو ہر بات پر مقدم رکھنا۔